اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 29۔ اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، مطلب اگر تجارت کرے آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، اور نہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تجارت ہو اگر خوشی سے، اور نہ ہی خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ پھر اللہ تم پر مہربان ہے، بے شک اللہ جو ہے نا وہ مہربان ہے۔ پھر آگے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اپنے مال آپس میں ہے نا، آپس میں اس میں مطلب کہ ناحق کھانے سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر نہ کھائے، کہ مطلب ناجائز طریقے سے اس کا مال کھانا بھی ہے نا وہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ نا کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر نہ کھائے، مثلا ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ ہو یا بیجا ہو، وہ بھی اس آیت میں اس سے بھی کہا ہے کہ ناجائزی قرار دی ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس کے مت کھاؤ، کہ مگر اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کا مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، کس ناحق مطلب اس کا مال اتنا ہے اس میں چینجنگ بھی نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا پھر مطلب کسی اور استعمال کا ہو۔ عرف عام میں کسی کے نا مال میں تصرف کرنے کا اس کا مال کھانا ہی مطلب کہ قرار دیا گیا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی ہو یا نہ ہو، مطلب اس کی چیز ہی چینج کر دی، ناقص رکھ دی یا کسی بھی طرح، یا اس کا حق لے لیا، کہ جیسے کوئی سیٹ ہے اگزامپل، کوئی رشوت دے کے یا سفارش کروا کے لے لیتا ہے، اس کے تو حق بھی نہیں اگر بن رہا وہاں پہ، تو وہ بھی ناحق کھانے والی ہی بات، وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ باطل جس کا ترجمہ ناحق کھانا ہے، کہ عبداللہ بن مسعود اور جمہور صحابہ کے نزدیک تمام ان صورتوں پر حاوی ہے، مطلب کہ تمام صورتیں ان پر حاوی ہیں کہ ناحق اور ناجائز شرعاً ممانعت کی گئی ہے ان کا مال کھانے سے، اور ان میں ناجائز طریقے یہ بھی ہیں کہ چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، سود، تمام معاملات ہیں نا وہ اس میں آ رہے ہیں، ناحق کھانے میں ہی آ رہے ہیں۔ تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے والا جو مال ہوگا نا، جو مال ہے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناجائز معاملے کی تفصیل بیان فرمائی، اور اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکورہ ہیں، وہ در حقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح کرتی ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکورہ ہے نا ناجائز طریقے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی آیات سے ہی منسوخ کی جاتی ہیں، اس لیے وہ سب احکام جو ہوتے ہیں نا ان کی حیثیت ہے، اور رسول صلی احکام کی حیثیت بیان کی گئی ہے نا۔ اور پھر اس کے آگے ہے کہ انہوں نے بیان کیا ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، جو میں نے اوپر بات بتا دی ہے، اور دوسرے جملے میں ناجائز طریقوں کو حرمت ناسی کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی دوسرے کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل، مطلب ایک تجارت ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں جو مال ہے نا دوسرے کا، وہ تو یہ ہے کہ ہم نے رضامندی سے کسی تجارت کی غرض سے لیا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے آگے بیان کیا ہوا ہے کہ جائز طریقہ اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً صدقہ، میراث، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی مطلب زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ تصرف میں آنے کا یہی ہوتا ہے کہ تجارت کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اس میں ہی مطلب زیادہ تر آتا ہے۔ پھر تجارت کے معنی عام طور پر نا صرف بی اور شرح کے لیے جاتے ہیں، تو کہ تجارت کے میں نا جو خرید و فروخت کی جاتی ہے اس میں مطلب جو ہے نا صحیح معنی میں مطلب کہ جائز طریقے سے کرنا ہے۔ اس میں نا تجارت کے معاملات میں ملازمت و مزدوری، کرائے کے معاملات بھی جو ہوں گے نا وہ تجارت میں داخل قرار پائیں گے۔ مطلب نا یہ ساری چیزیں جو ہوں گی نا یہ بھی تجارت میں ہی آ جائیں گی، کیونکہ یہ بھی ہم کسی سے تجارت ہی کر رہے ہیں کہ اس کو اپنا مکان دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں، ساری یہ بھی ناجائز طریقہ نہیں ہوگا، جائز ہے یہ، کیونکہ تجارت میں آتا ہے۔
پھر آگے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسی کا جو مال ہے نا ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ مطلب کہ تجارت کے عوض یا مزدوری یا جو ملازمت اور مزدوری کا معاملہ ہو اس میں کیا جائے تو وہ حلال ہے، مطلب تو حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تجارت کی غرض سے کیا ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا یہ نہیں ہے تصرف وغیرہ کر دینا، یہ مطلب جو اس کے جائز طریقے اسی سے کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا مال ویسے ہی چینج کر دینا۔ اچھا پھر آگے ہے کہ دوسرے کا جو مال ہے نا حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں نا اس آیت میں صرف تجارت کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہوگا کسب معاش جو ہوتا ہے روزی کمانے کا ذریعہ کے ذریعے سے نا تجارت اور محنت سب سے افضل ہے، مطلب تجارت اور محنت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے افضل ہے، اسی لیے وہ بیان کیا گیا۔ اس میں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مطلب کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کون سی کمائی حلال اور طیب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع اور شرع جس میں جھوٹ اور فریب نہ ہو، مطلب کہ تجارت جب کی جائے جس میں جھوٹ اور فریب نہ ہو وہ ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو جھوٹ اور فریب تو تجارت کرنے والے کرتے ہیں، تو وہ جائز وہ والا جائز بھی نہیں ہوگا اگر اس وے میں دیکھا جائے۔ اچھا پھر آگے انہوں نے حضرت سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر ایمانت دار ہو وہ انبیاء اور صادقین اور شہداء کے ساتھ ہو گیا۔ جو اگر سچا تاجر دار جو ہوگا نا وہ صادق اور ایمانت دار ہوگا تو انبیاء کے ساتھ صادقین اور شہداء کے برابر اس کا ہے درجہ۔ پھر حضرت انس نے فرماتے ہیں کہ مطلب برابر درجے سے مراد ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر آگے ایک اور انہوں نے بتائی ہے حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی ہے، اور وہ پاک کس میں ہے یہ بھی آگے اسی میں ہی بتایا ہوا ہے، بشرطن وہ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، جب کوئی سامان خریدے تو اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائے، مطلب اگر کوئی ہے کہ دوسرے تاجر سے خریدے اس کی بجائے تو اس کے سامان کو ایسا نہ بتائے، اور جب اپنا سامان فروخت کرنا ہو تو اس کی تعریف نہ کرے، جب وہ سامان اتنا ہے بھی نہیں جتنی اس کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی نہ کرے، جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹالے نہیں، مطلب کہ جو اس کا قرض ہے وہ اسے دے، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں، مطلب اگر کسی کے ذمے قرض ہے تو اس کو بھی تنگ نہ کریں، یہ بتایا ہوا ہے انہوں نے۔ پھر آگے جو ہے نا انہوں نے آگے بتایا ہوا ہے کہ اس آیت میں نا تجارت کے ساتھ ساتھ نا انہوں نے فرمایا ہے کہ بتلا دیا ہے کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا سٹہ سود وغیرہ ہو نا، یا کا معاملہ ہو یا مال ابھی موجود ہی نہ ہو محض ذہنی قرار پر ہو تو اس کا جو سودا کیا گیا نا وہ بھی ہے باطل اور حرام ہے، مطلب کہ اس کا جو بھی کہتے ہیں خرید و فروخت کو بھی بتایا وہ بھی باطل ہے، جھوٹ ہے اور حرام بھی ہے، یہ جائز قسم نہیں ہے۔ پھر دوسری ایک اور قسم بتائی ہے کہ اسی طرح اگر جو تجارت ہے نا یعنی مبادلہ امور تو ہو، مطلب کہ وہاں پہ تجارت کے لیے سامان تو ہو امور تو ہو لیکن ان میں فراقین کی رضامندی نہ ہو، سب چیزیں ہوں لیکن ان میں نا رضامندی نہ ہو، وہ جو ہوگی نا بھی فاسد یا ناجائز ہوگی، وہ بھی ناجائز ہوگی۔ یہ دونوں صورتیں مطلب یہ ہے کہ جیسے اس صورت میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے وہ رشوت دے تو رہا ہے لیکن وہ کوئی بھی شخص اپنی خوشی سے رشوت تو نہیں دے رہا نا، وہ اس کی مجبوری ہے کہ اسے دینی پڑ رہی ہے، اس میں وہ چیز آ جائے گی۔ اور یہ دونوں جو صورتیں ہوں گی عقل امور باطل میں داخل ہوں گی، کہ یہ دونوں ہی صحیح قرار نہیں پائیں گی۔ اب یہاں پہ نا آگے انہوں نے بتایا کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے، اگر ان میں سے کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے مقابل مال ہی نہ تو وہ تجارت نہیں ہے، اس میں نا پہلی قسم بتائی ہے بلکہ فریب ہے۔ سود کے معاملات کا بھی یہی حال ہے کہ سود کی رقم جو پہلی قسم انہوں نے بتائی تھی نا بے باطل، اس کی آگے انہوں نے بتائی ہوئی اگزامپل، یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کی
مطلب کہ جو سود کی رقم ہوگی انہیں وہ دے دی جاتی ہے اور پھر اس پہ معاوضہ لیا جاتا ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، معاوضہ لیا جاتا ہے حالانکہ تجارت کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ایک چیز دے کے دوسری چیز لینا، انہوں نے بیان کیا۔ اور پھر انہوں نے دوسری صورت جو ہے یہاں پہ بتائی، وہ بتائی ہے کہ دونوں طرح سے مال اور تبادلہ مال تو ہو لیکن کسی ایک جانب سے رضامندی نہ ہو، اور یہ تجارت تو نہیں، تجارت تو ہوگی مگر فاسد اور غلط ہوگی۔ مطلب وہی چیز کہ اگر ایک شخص ہے، اسے اپنے ڈاکومنٹس چاہیے یا کوئی بھی پیپر چاہیے، لیکن اس کے لیے اسے رشوت دینی پڑ رہی ہے، وہ اپنی خوش دلی سے رشوت تو نہیں دے رہا، خیر وہ تبادلہ تو کر رہا ہے کہ ایک پیسے بھی دے رہا ہے ایک جنا اور دوسرا جنا وہ پیپر دے رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے تبادلہ تو نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ تبادلہ تو نہیں کر رہا اپنی مرضی سے، لیکن تجارت تو مانی جائے گی کیونکہ وہ دے رہا ہے، لیکن اس کی خوش دلی نہیں ہے تو وہ بھی غلط قرار دی جائے گی۔ ایک تیسری قسم اور ہے کہ جس میں تفرقے سے تبادلہ مال، مطلب اس میں مال بھی ہے جو فریق اس کی رضامندی بھی ہے، لیکن مگر وہ رضامندی در حقیقت مجبوری کی صورت میں، وہی اوپر والی بات ہی اس میں بھی آ جاتی ہے کہ اس میں بھی رضامندی نہیں تھی لیکن وہ دے تو رہا تھا نا، اس میں بھی یہی ہے کہ رضامندی تو تھی نہیں لیکن اس کی مجبوری تو ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تیسری قسم میں بھی دے دے گا، مطلب اس میں تو رضامندی نہیں تھی، اس میں رضامندی انہوں نے کہا ہے شو کروانا، رضامندی شو کروانی ہے، مطلب اس کو پیپر چاہیے جو بھی ہے قسم کی رضامندی تو ہے لیکن مجبوری ہے اس کی رضامندی میں، حقیقی رضامندی نہیں ہے، انہوں نے کہا اس لیے شرعاً اس تیسری قسم کو بھی دوسری قسم ہی میں داخل کیا گیا، تیسری قسم کو بھی دوسری قسم میں انہوں نے داخل کیا، مثال ضرورت کی چیزیں جو ہوں گی نا سب طرف سے سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کرے اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر دے، مطلب ایک کمپنی ہے اس نے ساری چیزیں ضرورت کی اسٹاک کر لی ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے جب لوگوں کو مل ہی نہیں رہی، مجبوری ہے وہیں سے خریدنا پڑے گا تو پھر وہ لے گا، کیونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں ہے، گاہک مجبور ہے کہ مہنگی سستی جیسی بھی ہو اس نے خریدنی ہی خریدنی ہے، وہ اس کو خریدے، اور اس صورت میں اگرچہ گاہک خود داخل چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے لیکن اس کی یہ رضامندی در حقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، یہ اس میں انہوں نے بات بتائی مجبوری کے تحت ہے تو وہ بھی چیز نہیں آئے گی اس میں۔ اسی طرح آگے انہوں نے بیان کیا کہ کوئی بھی شوہر جو نا اپنی بیوی کی معاشرت کی ایسی صورت پیدا کر دے کہ وہ نا حق معاف کرنے پہ مجبور ہو جائے، گویا معافی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار تو کرتی ہے لیکن در حقیقت رضامند نہیں ہوتی، یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے کہ میرا جائز کام بغیر رشوت دیے نہیں ہوگا، وہ رضامندی کے ساتھ رشوت دینے کے لیے آمادہ تو ہے چونکہ یہ رضامندی بھی در حقیقت رضامندی نہیں ہے، انہوں نے وہی چیز بیان کی ہوئی ہے۔ اس آیت کے لاسٹ میں انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ جو ہے احکام نہ اس آیت کے بتائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناجائز نہ کھاؤ یا کسی کا ناحق قتل نہ کرو، نہ لوگوں کا مال ناجائز کھاؤ نہ ان کا حق قتل کرو، کیونکہ جو کسی کا خون بھی ہے نا وہ بھی آپ پہ حرام ہے، اور پھر آگے ہے کہ یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہے، تو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی رحمت تم پر ہوگی تاکہ تم ان کاموں کے آخری اور وبال سے بھی محفوظ رہو، اور تم لوگ اس کے وبال جو نقصان ہوتے ہیں نا اس سے بھی محفوظ رہو گے اور دنیاوی سزاؤں سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ کل اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔